آپ کو بتائیں کہ کیا کراچی اب صرف اراضی کے سوداگروں، چائنا کٹنگ کے ماہرین اور قبضہ مافیا کی شراگاہ بن کر رہ گیا ہے؟ روشنیوں کا یہ شہر جو کبھی اپنی خوبصورتی اور رونق کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، آج ایک بار پھر زمینوں کی بند بانٹ اور سیاسی دنگل کا میدان بن چکا ہے۔ تازہ ترین مارکا رائی کا مرکز بنا ہے شہر کا ایک اور تاریخی اثاثہ ہل پارک۔ پی ای سی ایچ ایس میں واقع ہل پارک کی پہاڑیاں کاٹ کر پلاٹ نکالنے کے الزامات نے شہر کا سیاسی پارہ یکدم ہائی کر دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس سنگین معاملے پر براہ راست میئر کراچی اور سندھ حکومت کی جانب انگلی اٹھا دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایم کیو ایم کا الزام ہے کہ پچھلے 18 برسوں سے کراچی کو منظم طریقے سے قبضہ مافیا کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اب پانی سر سے گزر چکا ہے، جبکہ دوسری جانب میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ان تمام الزامات کے سخت الفاظ میں تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہل پارک کے ایم سی کی پراپرٹی تھی، ہے اور رہے گی، ایک انچ جگہ بھی کسی کو نہیں دی گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایم کیو ایم پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب بجٹ سے پہلے صرف اپنا سیاسی بھاؤ بڑھانے کی ایک کوشش ہے۔ اسی طرح صوبائی وزیر شرجیل نام میمن بھی میدان میں آئے اور انہوں نے ایم کیو ایم کے زوال پذیر سیاست کو زندہ کرنے کا ایک ناکام حربہ قرار دے دیا۔ کیا کراچی میں ناظرین سوال اب یہ ہے کہ واقعی پارکس اور گرین بیلٹس کو سیاسی اثر و رسوخ کے تحت نکلا جا رہا ہے یا پھر یہ محض بجٹ سے پہلے کی روایتی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس اہم ترین معاملے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اقتدار کے ایوانوں اور اپوزیشن بینچوں کے اہم ترین چہرے، جن سے ہم جانیں گے کہ آخر اس چائنا کٹنگ پارٹ 2 کا اصل ذمہ دار کون ہے، اور اب اس ساری سچویشن میں ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں، پھر اپنے گیسٹ سے بات کریں گے۔ بدعنوان اور کرپٹ ترین حکمرانی 18 سالوں سے یہاں قائم ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ہے، میئر کراچی کی ہے، وہ ان پہاڑیوں کی حفاظت کرے، ان زمینوں کی حفاظت کرے۔ یہ فرضی پلاٹ، ابھی اس پہاڑ کے اندر بھی کئی پلاٹ چھپے ہوئے ہوں گے۔ پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں، تو انہوں نے یہ لوٹ مار یہاں پر مچا رکھی ہے، یہ دھندا کر رہے ہیں، اور یہ مافیا جو پنپ رہا ہے یہ اب کراچی والے برداشت نہیں کریں۔ میئر صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی یا یہ خبر بھیجی کہ ہم نے کام رکوا دیا۔ کام کو رکوانا نہیں ہے، کنہوں نے کام کی اجازت دی ان کے خلاف بھی تو کارروائی کرو۔ کڈنی ہل پہ بھی ان کی جو سوچیں ہیں کہ کسی طرح پلاٹنگ کی جائے، یہ ہونے نہیں دیں گے۔ اب ہم فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو بیچا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے ان میں انٹروین کریں، ورنہ کراچی کی یہ جو باقی بچی ہے زمین، یہ بھی یہ پیپلز پارٹی بیچ دے گی۔ اس معاملے پر اپنے گیسٹ سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی اس حوالے سے جواب دیا ہے، وہ سنواتے ہیں آپ کو۔ پارک کے ایم سی کی پراپرٹی تھی، کے ایم سی کی پراپرٹی ہے، اور انشاءاللہ کے ایم سی کی پراپرٹی رہے گی۔ ہل پارک کی زمین پر کے ایم سی نے نہ 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی، کی ہے، نہ کرے گی۔ کے ایم سی کی ٹیم وہاں پر گئی سائٹ پر، اور سائٹ پر جانے کے بعد جو کام وہاں پر ہو رہا تھا اس کو رکوا دیا گیا، میرے حکم پر رکوایا گیا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ریکارڈ کو ویریفائی کریں، زمین کی پیمائش کرائیں، اگر یہ کام ہل پارک کے ایریے میں ہو رہا ہے تو توڑوا دیا جائے، جو بھی وہاں پہ کچھ اینٹیں رکھی گئی ہیں، اور اگر نہیں ہو رہا، سوسائٹی کا معاملہ ہے تو سوسائٹی کا کام ہے، سوسائٹی جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پی سی ایچ ایس سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے، کے ایم سی کے انڈر نہیں ہے، منسٹری آف ہاؤسنگ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گفتگو آپ نے سنی، اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمیں پینل پہ جوائن کیا فہیم الزمان صدیقی صاحب نے، آپ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے، جو کہ اپوزیشن لیڈر کے ایم سی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ دونوں نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ فہیم صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب میں آؤں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے کہا گیا کہ ہل پارک کے ایم سی کے تحت آتا ہے، جبکہ جو پی سی ایچ ایس کا علاقہ ہے وہ وفاق کے زیر انتظام ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے، یہ پی ایس ایچ ایس کا پرانا کام ہے، آج نہیں، برسوں سے وہ کوشش کرتے ہیں ہل پارک کے جو پہاڑی ہے اس کے سلوپس کاٹیں اور پلاٹ نکالیں اور اس کو ہڑپ کر جائیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہل پارک کی جو باؤنڈریز ہیں وہ نوٹیفائڈ باؤنڈریز ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو فیتے سے لا کے ناپنے کی ضرورت ہے۔
اگر 1 انچ زمین بھی کوئی کھودتا ہے ہل پارک کی تو وہ سراسر مطلب کے ایم سی کے ملازمین جو ہیں یا کے ایم سی کے جو لوگ ہیں وہ ان کی نظروں میں ایڈمنسٹریٹر تھا. اس وقت بھی شب خون مارا گیا تھا, ہم نے جوتے مار کے نکالا تھا انکروچرز کو. بیچ میں چند سال پہلے ایون جو وہ ہیں جسٹس گلزار نے جو ہے باقاعدہ بلا کے یہ کام ان کے دور میں بھی ہو رہا تھا, پھر روکا تھا پوری میٹنگ وغیرہ بلا کر. مرتضی وہاب صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے کہا ہے جاؤ جا کے ناپو اور یہ کرو, یہ انتہا سے زیادہ یہ لا علمی نہیں ہے, یہ کمپلسٹی ہے. کوئی چیز آپ کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کراچی کا مسئلہ صرف جو یہ آپ ہل پارک پہ دیکھ رہے ہیں, کڈنی ہل پہ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ نے کوئی 100 ایکڑ زمین بیچ پارک کلفٹن جہاں پر وہ لگتا تھا اتوار بازار, وہاں آپ نے زمین دے دی. یہ سارا کا سارا لوٹ مار ہے جو کہ بالکل دن دہاڑے کھلی آسمان کے نیچے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے آ کے روکنا ہے, نہ کسی نے. کیپٹن وارث پی ایس ایچ ایس کے سیکٹری ہیں, پتہ نہیں کتنے 100 سال سے وہ پی ایس ایچ ایس کے سیکٹری ہیں. اس کے علاوہ سارے مقتدر اداروں کے جو یہاں پر طاقتور لوگ تھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ کے پی ایس ایچ ایس میں پلاٹوں کا دھندا کریں. کوئی نہیں آ کے روکے گا. اگر کوئی روکے گا تو کراچی کے شہری, اگر ان کے اندر کوئی شعور ہے, ان کے اندر کوئی سمجھ ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, صرف وہی اس کو روک سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیے, پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ, ان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اب مقصد کیا ہے؟ کے ایم سی نے ان کو زمین دی تھی, انہوں نے پلاٹنگ کی, انہوں نے اپنے ممبرز بنا دیے, ان کو پلاٹس دے دیے. آج وہ نہ تو سڑک بناتے ہیں, نہ پانی دیتے ہیں, نہ گیس دیتے ہیں, نہ بجلی. ان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کراچی شہر کے اندر کی تاریخ میں آج اس کا وجہ کیا بنتی ہے؟ آپ کس چیز کے لیے؟ کوئی پلاٹ نہیں بچا پی ایس ایچ ایس کے پاس, کوئی کچھ. یہ ساری کی ساری ایک وقت جب کراچی ڈیولپ ہو رہا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ تھا, بہت ساری کوآپریٹو سوسائٹیز بنی تھیں, اب وہ بن گئی, ان کو واپس کے ایم سی کو ٹرانسفر کرو تاکہ کم سے کم ذمہ داری تو فکس ہو نا. جو مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ اس وقت یہ ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب اپوزیشن پر الزام لگاتے ہیں, اپوزیشن حکومت پر الزام لگاتی ہے, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کراچی کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے. کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات اگر کر لی جائے اور باقی چیزوں کی بات کر لی جائے تو کراچی میں جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں جو ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں, آپ نے کراچی کو چلا کر دکھایا ہے, آپ سسٹم کو بھی جانتے ہیں. آج اس شہر کا اتنا برا حال کیسے ہو گیا ہے, کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, اور اس سب کا ذمہ دار کون ہے, کون ذمہ داری لیتا ہے اس کی؟ دیکھیے, ذمہ دار حکومت وقت ہوتی ہے. اگر 1999 لے کے 2007, ٹھیک ہے نا, نہیں بلیم گیم کی بات ہی نہیں ہے نا, اس میں کوئی بلیم گیم کی بات نہیں ہے. جو بھی حکومت وقت ہے, جو لوگ موجود ہیں آج, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی 101% ذمہ دار ہیں, وہ جان نہیں چھڑا سکتے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ کراچی کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہیں, مگر ساتھ میں یہ جانتے ہیں کہ میرا وقت کم ہے, اس کو کاٹ کے کھا لو, شاید 4 انڈے میرے ہاتھ آ جائیں. ٹوٹل جو مسئلہ ہے کرپشن ہے, بےمانی ہے, کمپلسٹی ہے, ایک دوسرے کی. یہاں اس وقت جو کچھ بھی کراچی میں ہو رہا ہے, آپ نے لفظ یوز کیا سسٹم, یہ وہ سسٹم نہیں ہے جس سسٹم پہ ٹریفک کیسے چلے گا, پانی کیسے آئے گا. یہ ایک اور سسٹم ہے جو کراچی میں پہ شیشناک کی طرح پن کھاڑ کے جو ہے وہ بیٹھا ہے. یہ اس سسٹم کا پرابلم ہے. یہ جتنے لوگ ہیں, جتنے آج کی جو اپوزیشن ہے, کل یہ اپوزیشن بھی یہی چیزیں کر رہی تھی. آج جو نعرے مار رہے ہیں, ان کے زمانے میں کتنے پارکس. مسئلہ یہ, میں کسی ایک کو الزام نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی تھا, جس کے وقت میں بھی یہ چیزیں ہوتی نہیں, وہ اس کا ذمہ دار ہے. انفارچونیٹلی دیر از نو لا. اس وقت اس ملک میں, اس شہر میں, اس صوبے میں کسی قسم کی قانون کی علمداری نہیں ہے. صرف اور صرف دھڑلے سے لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے. اس کو جتنا آپ چلا سکتے ہو چلا لو, جتنا پیسہ بنا سکتے ہو بنا لو, جتنا اپنی پوزیشن کو آپ اسٹرینتھن کر سکتے ہو کر لو. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں معنی. سب سسٹم کا حصہ ہیں,
اور یہ سسٹم کا جو حصہ ہے وہ اس درست کراچی فرما رہے ہیں شہر کو جی بالکل فہیم صاحب ساتھ ہی رہے گا. ہمیں سیف الدین صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سیف صاحب آپ کہیے گا کہ مرتضیٰ وہاب کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کری ہے بجٹ سے پہلے کی نا, یہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 انچ بھی جو زمین ہے نا وہ ہم نے نہیں دی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا. تو آپ کو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ایم کیو ایم کا اس موقع پر اس معاملے میں میدان میں آنا جو ہے بڑا عجوبہ ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. جن لوگوں نے کراچی کے پارکوں میں لوٹ مار کرنے میں, اس میں غتر بوت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, کراچی کے سینکڑوں پارکوں میں کاٹ کر گھر بنا دیے, اپنے دفاتر بنا لیے تھے, چڑیا گھر بنا لیے تھے, شادی گھر بنا لیے تھے. جو ٹی بی 2 ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے محمود آباد کا, اس کے اندر تقریباً 1100-1200 ایکڑ زمین جو ہے انہوں نے اس پہ اپنے کارکنوں کو آباد کر دیا تھا. مطلب اب وہ فاروق ستار صاحب پہاڑی کے نیچے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو ہے تو اللہ کی شان نا. میرا خیال یہ تھا کہ ان کو آج معافی مانگنی چاہیے تھی اپنے پرانے گناہوں کی بھی, کہ ہم سے بھی یہ بہت بڑا قصور سرزد ہوا ہے اور اب ہم جو ہے یہ اس کام کا بیڑا لے کر اٹھے ہیں. دوسری بات یہ کہ فاروق ستار صاحب کی جو باتیں تھیں ان سے بات کے بہت سارے تضادات تھے. میں اس پر بہت زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنی چاہتا کیونکہ فاروق ستار صاحب ویسے بھی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. اس پارٹی کا جو بھی اب وجود ہے, کہتے ہیں نا پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں. لیکن یہ کہ چونکہ باہر کے مصلحتوں کے تحت ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور میڈیا میں چونکہ ان کو اچھی خاصی کوریج مل جاتی ہے تو لوگ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے جو PCJ سالہ مسئلہ ہے, اس کو میرے پاس بھی سارے پیپر اس کے آئے تھے, میں نے ڈیٹیل میں اس کو دیکھا ہے. یہ 1980 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے 3-4 پلاٹس کا, اور اس میں مسلسل یہ PCJ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے. اور ہل پارک کا جو KMC کے پاس جو انڈر KMC ہے, KMC یہ کہتی ہے, ایک زمانے میں کہتی تھی کہ زمین ہماری ہے. باہر اس سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, جو میں نے پیپر دیکھے ہیں ان میں ان پلاٹس کی باقاعدہ اپروول دی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے, KD نے, سب نے. لیکن میرے خیال میں اب یہ ایک اچھی صورت یہ ہوئی ہے کہ انہی میں سے ایک پارٹی خود کورٹ چلی گئی ہے, ہائی کورٹ چلی گئی ہے, اور میرے خیال میں وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات امپورٹنٹ ضرور ہے یہ والی جو فہیم صاحب نے کہی, بہت اچھی بات فہیم صاحب نے کہی کہ دیکھیں ہل پارک کی باؤنڈریز متعین ہیں. اگر ایک دفعہ جو پراپر اس کی زمین ہے 62 ایکڑ کی, اس کو پراپرلی ڈیمارکیٹ کر لیا جائے, کچھ برجیاں لگا دی جائیں, کچھ باؤنڈری کھینچ دی جائے, تو آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے نفاذ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ہم لے لیں, اس نے کیا کیا, اس وقت پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی کے بڑے بڑے پارکوں میں بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر جو ہے کرائے پر دے دیے ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے دے دیے ہیں. آپ دیکھیے نا بیچ ویو پارک کا ٹکڑا بھی دیا انہوں نے, اس سے پہلے بن قاسم پارک کا دیا, اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے سارے پارک. ہمارے ہل پارک کی بات کر رہی ہیں نا, ہل پارک کے ٹاپ پہ آپ چلی جائیں, وہاں پر پورا ایک بہت بڑا ٹکڑا پینڈل کوٹ کے لیے کرائے پہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو جگہ جگہ پارکوں پر سب کی اتنی بڑی نیت لگی ہوئی, اس میں ہم ہائی کورٹ گئے تھے, ہائی کورٹ نے بڑا شاندار فیصلہ دیا. لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہوئی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس نے اس پر اسٹے دیا, اور پھر اس کے بعد ہماری پٹیشنز کو انہوں نے جو ہے حکومت کی اپیلیں الاؤ کر دی. اب فیصلہ کیا آئے گا مجھے نہیں پتا, لیکن خدا نہ خواستہ وہ فیصلہ اگر اس طرح آ جاتا ہے جو مرتضیٰ وہاب صاحب چاہتے ہیں, جو سندھ حکومت چاہتی ہے, تو یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. اسی طرح دیکھیے آپ, اس سے کچھ دن پہلے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ قانون لے آئی تھی کہ 400 گز سے بڑے جتنے گھر ہیں اس کو آپ کمرشل یوز کر سکتے ہیں, اس کو ریکریشنل اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے. یعنی اتنا بڑا بم تھا جو کراچی پہ انہوں نے پھینکا تھا, اس پر بھی جماعت اسلامی ہائی کورٹ گئی تھی اور وہاں سے فیصلہ لے کر آئی تھی. تو یہ تو بات صحیح ہے فہیم صاحب کی کہ دیکھیں کوئی نہیں بچائے گا کراچی کے شہریوں کو, کراچی کی ان جماعتوں کو جو سنسیئرلی یہ کام کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم بھی یہ کام نہیں کرے گی, پیپلز پارٹی بھی یہ کام نہیں کرے گی. یہ دونوں جماعتیں تو اس میں خود ملوث ہیں نا, یہ کیسے کریں گی. لیکن جماعت اسلامی کے اوپر کوئی اس طرح کا الحمدللہ داغ دھبا نہیں ہے. نعمت اللہ خان صاحب خود سپریم کورٹ گئے تھے, ان کی جو پٹیشن ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آف 2010, اس میں پھر 85 اور مسلینیس اپلیکیشن داخل ہوئی جس کے اندر فیصلے ہوئے. کراچی کی بہت بڑی تعداد میں زمینوں کو اس پٹیشن کے اندر بچایا گیا تھا. تو میرا خیال یہی ہے کہ مل جل کر جو کراچی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ٹھیک ہے, جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا, مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے.